إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر
کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا موقع مل گیا ہے، اور یقیناً یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ میسر آ جائے، اور رمضان المبارک میں ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ ایک مسلمان کے لیے غنیمت ہے، ایک مسلمان کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مسلمان رمضان المبارک میں نیکیاں کر کے، اچھے کام کر کے اپنے رب کو مناتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سلف صالحین، ہمارے سلف صالحین رمضان المبارک کے مہینے کا کس قدر انتظار کیا کرتے تھے۔ 6 ماہ پہلے ہی، ابھی 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے میں باقی ہوتے تھے تو سلف صالحین دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ میسر فرمانا، ہماری زندگی کو رمضان المبارک کے مہینے تک طویل فرما دے، ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما دے۔ 6 مہینے پہلے ہی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں مبارک مہینہ میسر آ جائے، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کس قدر ہے، رمضان المبارک میں جو گھڑیاں ہیں کس قدر فضیلت کی حامل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس اس فضیلت کو یوں بیان کیا ہے۔ آپ کے پاس 2 صحابی آئے، بیک وقت اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں صحابیوں میں سے ایک صحابی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا صحابی 1 سال بعد عام موت جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ پہلا صحابی شہید ہوا، دوسرا صحابی ایک عام طبی موت فوت ہو گیا۔ ایک بندہ، ایک صحابی، اس نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہونے والا ہے، جو طبی موت فوت ہونے والا ہے، وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ اس نے صبح آ کے لوگوں کو بتایا کہ ایک صحابی جو کہ شہید ہوا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا تھا، اس نے شہادت پائی، شہید ہوا، اور دوسرا صحابی جو عام موت طبی موت فوت ہوا ہے، وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے تعجب شروع کر دیا کہ بھائی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے اسے پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، ایک بندہ جو عام طبی موت فوت ہوا ہے وہ پہلے جنت میں کیسے چلا گیا؟ صحابہ نے تعجب شروع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کے مسئلہ دریافت کیا، پوچھا کہ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے، شہید ہونے والا جنت میں بعد میں داخل ہوتا ہے، اور ایک عام طبی موت فوت ہونے والا جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الیس مکث ھذا بعدہ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا و کذا سجدۃ فی السنہ۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ جو فوت ہونے والا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا ہے، وہ 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا، اور جو عام طبی موت فوت ہوا ہے وہ 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے۔
کہا 1 سال وہ اس کے بعد زندہ رہا ہے، شہید ہونے والے کے بعد 1 سال تک وہ زندہ رہا ہے، اور اس سال کے درمیان میں اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا تھا، اور اس رمضان کے مہینے میں اس نے روزے بھی رکھے تھے، اور اس نے پورا سال نمازیں بھی پڑھی تھیں۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ہیں اور پورا سال نمازیں پڑھی ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جنت میں پہلے داخل کر دیا ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ایک طرف وہ صحابی ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا ہے، اللہ کے راستے میں شہادت پائی ہے، اور دوسری طرف وہ صحابی ہے جو اس کے بعد 1 سال زندہ رہا ہے، اس نے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ روزے رکھے ہیں، اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ روزے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس صحابی کے مقابلے میں اتنا بلند مقام دیا ہے، اتنا بلند مقام دیا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، جتنا فاصلہ ہے، اس فاصلے سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اس کو مقام زیادہ دیا ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے والے کو اللہ رب العزت نے اس قدر اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کے اندر روزے دار کے لیے ایک انعام رکھا ہے۔ افطاری کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلک فی کل لیلۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر روز اللہ رب العزت افطاری کے وقت اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہر روز، ہر رات یہ کام ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے 29 روزے، 30 روزے، اللہ رب العزت ہر روز افطاری کے وقت اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کس قدر بڑا انعام ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جس بندے کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا میں جو جاہ و جلال سب کچھ تمہیں مل جائے، تمہیں عہدہ مل جائے، تمہیں شان و شوکت مل جائے، تمہیں اگر حقیقی کامیابی ملے گی تو وہ صرف تب ہی ملے گی جب تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیا کی کامیابیاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ کامیابی وہی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے خود کامیابی کہا ہے، جسے رب کے قرآن نے کامیابی کہا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جسے اللہ جہنم سے بچا لیتے ہیں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور ہر روز افطاری کے وقت اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کو کامیاب فرماتے ہیں، کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما لے جن کو اللہ رب العزت افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو صرف خاص رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں، روزے رکھیں۔ روزہ ہر مسلمان بالغ پر، عاقل پر روزہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور روزہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور روزہ رکھنے والا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والے کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، ایک عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے میں نے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے میں نے بخشش کو تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے میں نے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے جو کل قیامت کے دن انہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کے لیے بخشش بھی تیار کر کے بیٹھے ہیں، اور روزہ رکھنے والے کے لیے اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، خالص نیت کے ساتھ، رضا الہی کے لیے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روزے دار کے لیے فضیلت ہے، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ نے روزے دار کے لیے بخشش بنا رکھی ہے، اللہ نے روزے دار کے لیے انعام رکھا ہے کہ وہ روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کی گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو رمضان کا مہینہ ایک مسلمانوں کے لیے انعام ہے، رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پیکج کی طرح بھیجا ہے کہ جس میں انسان عمل تو تھوڑا کرتا ہے لیکن ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل، ابن آدم کا، آدم کے بیٹے کا، مسلمان کا ہر عمل اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے اجر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ آدمی نیکی ایک کرتا ہے، رمضان میں کام نیکی کا ایک کرتا ہے، روپیہ ایک خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں تھوڑا خرچ کرتا ہے، نوافل کم پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو پھر بھی اس ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا تک جو ہے وہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک نیکی کو 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں۔ ہر انسان کا اخلاص دیکھا جاتا ہے، ہر انسان کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ جس قدر کسی کا اخلاص زیادہ ہے، جس قدر کسی کا پختہ ارادہ ہے، جس قدر کسی کی نیت خالص ہے، اسے ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے، اسے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ 700 گنا تک اللہ رب العزت ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے رحمت رکھی ہے، یہ اپنے بندوں پر رحمت کا نزول کیا ہے کہ نیکی ایک کرتا ہے، ثواب 700 کا ملتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے نیکی کیا کی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحمت کیا کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن الا الصوم فإنہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فإنہ لی وأنا أجزی بہ، لیکن روزہ ایسا عمل ہے، روزہ ایسی نیکی ہے کہ جو میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی اپنے بندے کو میں دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ثواب بتا دیا ہے، باقی اعمال کا ثواب اور اجر ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے ہمیں اتنا ثواب ملے گا، لیکن اللہ رب العزت نے روزے کا اجر اور ثواب نہیں بتایا، کیونکہ اس کا اجر اس قدر وسیع ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کو اجر بھی روزے کا میں دوں گا۔ فرشتے اس کا اجر نہیں لکھ سکتے، روزے کا اجر فرشتے نہیں لکھتے۔ نماز انسان پڑھتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں، صدقہ کرتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ عام نیکی تو 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی قید نہیں لگائی۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ روزے کا بھی 700 گنا تک عمل بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا انا اجزی بہ، روزے دار کو روزے کا اجر کل قیامت کے دن میں دوں گا، روزے دار کو روزے کا ثواب کل قیامت کے دن میں دوں گا۔ میرا بندہ
میرے لیے روزہ رکھتا ہے، یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، میرے لیے اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے، تو اس بندے کا اجر بھی میں ہی کل قیامت کے دن دوں گا، اس کو بدلہ بھی کل قیامت کے دن میں ہی دوں گا۔ اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پھر روزے دار کو اجر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو، روزہ رکھنے والے کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ اذا افطر فرح، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے کہ اس سارا دن وہ اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا بیٹھا رہا، اس نے اللہ کے لیے عبادت کی، اس نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اب جب وہ افطاری کرتا ہے، کھانے کا لقمہ، پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے اللہ کے حکم مانتے ہوئے سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اب میں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے پانی کا گھونٹ پیا ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے میں نے روزے کو افطار کیا ہے۔ اس بندے کو، روزہ افطار کرنے کا والے کو، افطاری کی بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جو بندہ روزہ ہی نہیں رکھتا اسے افطاری کی خوشی کا کیا پتہ؟ جو بندہ روزہ ہی نہیں رکھتا اس کے لیے افطاری ہو یا عام کھانا ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بندہ روزے دار ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کو افطاری کرنے سے، افطاری کا کھانا کھانے سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، دلی اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک خوشی جو روزے دار کو ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لقی ربہ فرح بصومہ، جب کل قیامت کے دن روزہ رکھنے والا اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب کا سامنا کرے گا، پھر اس کو اس قدر بڑا اجر ملے گا، اس قدر ثواب ملے گا، اس قدر ثواب ملے گا، اس قدر اجر ملے گا کہ وہ اپنے ثواب اور اپنے اجر کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا کہ میں نے روزہ رکھا تھا، اس قدر نیکیاں، اس قدر ثواب، اس قدر بدلہ، اس قدر اجر، اس قدر بدل ملا ہے۔ جب وہ اپنے اجر کو دیکھے گا، اپنے ثواب کو دیکھے گا، حیران ہو جائے گا اور خوشی کا سما قائم ہو جائے گا کہ وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ پھولے ہی نہیں سمائے گا، اس کو اس قدر خوشی محسوس ہوگی کیونکہ اس نے دنیا کے اندر روزہ رکھا ہوتا، دنیا کے اندر اس نے اپنے رب کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ جو دنیا میں روزہ رکھتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اسے انعام سے نوازیں گے اس کو وقت بھی اسے خوشی ملے گی۔ اور یاد رکھو کہ روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ بھی پھر اس کو اس کا بدل عطا کرتا ہے، روزہ بھی کل قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کرے گا۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے روزہ اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہوگا الصیام والقرآن یشفعان، روزہ بھی اور قرآن بھی کل قیامت کے دن روزے دار کے لیے روزہ سفارش کرے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ یہ تیرا بندہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی وجہ سے اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، یہ بھوکا اور پیاسا بیٹھا رہا، اس نے گرمی کی شدت میں، اس نے گرمی میں اور سخت گرمی میں بھوک کو بھی برداشت کیا، پیاس کو بھی برداشت کیا، یہ میرے لیے یہ روزہ رکھے ہوئے تھا، یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیے ہوئے تھا، آج میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ جب سفارش کرے گا اللہ رب العزت اس روزے کی سفارش کو قبول کر کے روزے دار کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ روزے دار کے لیے روزہ خود سفارش کرے گا، شرط یہ ہے کہ اس نے خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھا ہو، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہو، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے روزہ رکھا ہو۔ اور کل قیامت کے دن روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنۃ لبابا، جنت میں دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے یقال لہ الریان، جس کا نام ریان ہے، باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے لا يدخل منہ احد
غیرہم، اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اس دروازے سے روزے دار داخل ہوگا اور کل قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا این الصائمون، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ دنیا کے اندر روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ جب یہ اعلان کیا جائے گا یقومون، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے اذا دخلوا، جب روزے دار اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے اغلقا، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انعام، یہ اللہ رب العزت نے ثواب اور یہ انعام ان کے لیے رکھا ہے جو روزے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات رکھے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کے لیے ہر چیز ہی افضل ہے۔ روزہ رکھ کے انسان عمل کرتا ہے، نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، نیکی کا کوئی عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بھی بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو بو آتی ہے نا، روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے بعض اوقات بو آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ تو کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ رب العزت کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفس محمد بیدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آپ نے فرمایا روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ رب العزت کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور روزہ ایک مسلمان کے لیے ڈھال ہے، روزہ ایک مسلمان کے لیے ڈھال کی مانند ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ ڈھال کہتے ہیں جو مجاہد دوران جہاد اپنے بچاؤ کے لیے پکڑے رکھتا ہے۔ ڈھال کے ذریعے دوران جہاد مجاہد اور دوران جہاد ایک فوجی، ایک جنگ لڑنے والا دوران جنگ ڈھال کے ذریعے جس طرح اپنا بچاؤ کرتا ہے، ڈھال کے ذریعے جس طرح دشمن کے وار کا سامنا کرتا ہے، ڈھال کے ذریعے جس طرح دشمن کے وار سے بچتا ہے، اسی طرح روزہ بھی انسان کے لیے جہنم کی آگ سے ڈال ہے۔ روزہ بھی انسان کے لیے جہنم اور دوزخ سے اور عذاب سے ڈال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الصیام جنۃ کصیامی، الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ تمہارے لیے اس طرح ڈال ہے جس طرح دوران جنگ ایک مجاہد کے لیے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈال ہے، اسی طرح روزہ بھی تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ڈال ہے۔ روزہ رکھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کو اللہ رب العزت اپنا محبوب اور برگزیدہ بندہ بنا لیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے اجر عظیم کا اعلان کیا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان رب کی رضا کے لیے روزہ رکھے، انسان رب کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا بیٹھے اور روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے، روزے کے مطلب کو سمجھتے ہوئے، روزے میں ضبط نفس کو پیدا کرتے ہوئے، روزے میں صبر کرتے ہوئے، گناہوں پر بھی صبر کرنا ہے، زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے اور گناہوں پر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے روزے کا اجر بھی عطا کریں گے، آپ کو کل قیامت کے دن بہت بڑے انعامات سے بھی نوازیں گے۔ لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے خالص نیت سے، اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم ہے، رمضان کے مہینے میں جس قدر نیکیاں ہو سکتی ہیں نیکیاں کرو۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ آپ رات کا قیام کریں، قیام اللیل کریں، قیام اللیل کے ذریعے سے اپنے اندر تہجد کی عادت پیدا کریں اور صبح سحری سے پہلے اٹھ کے روزانہ باجماعت فجر کی نماز ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ رمضان کے مہینے میں لوگوں کے اندر خرچ کریں، روزوں کی سحری اور افطاری کا انتظام کریں، غریبوں کے اندر افطاری کا راشن تقسیم کریں اور رمضان کے اندر روزہ رکھ کے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں، اپنے رب کا ڈر دل میں پیدا کریں، اپنے رب کا تقوی دل میں پیدا کریں۔
یہ ہے روزوں کا مقصد، اور یہ ہے روزوں کا اصل مقصد۔ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اور رمضان میں جس قدر ہو تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب بڑھا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے در پہ آ جائے۔ یہ تو تھا روزوں کا موضوع، اور آخر میں آپ کے سامنے قادیانیوں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 2-3 منٹ باقی ہیں کہ قادیانی کون ہے، اور قادیانی کا حمایت کرنے والا، قادیانی کی مدد کرنے والا، قادیانی کی حمایت کرنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، قادیانی کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے، قادیانی زندیق ہے، قادیانی اسلام کا بھی غدار ہے، اور قادیانی ہمارے پاکستان کے آئین کا بھی غدار ہے، قادیانی اسلام کا بھی گستاخ ہے، قادیانی رب کا بھی گستاخ ہے، قادیانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی گستاخ ہے، صحابہ کا بھی گستاخ ہے، قادیانی مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، اسے اس کائنات میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ قادیانی وہ ہے جو سر عام مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ قادیانی وہ ہے کہ جس نے قرآن پاک میں تحریفیں کی ہیں، جس نے حدیث رسول میں تحریفیں کی ہیں، جس نے قرآن کے معنی کو بھی بدلا ہے، جس نے حدیث کے معنی کو بھی بدلا ہے، اور جھوٹی نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ انگریز کی گود میں پرورش پانے والا، انگریز کے سائے میں پرورش پانے والا مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کی سپورٹ کی وجہ سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی لعین ہے، اور جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے کو ماننے والا بھی لعین ہے، ماننے والا بھی کافر ہے، مرتد ہے۔ قادیانی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے، رسول اللہ کو نبی مان کے، بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، اس وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور مرتد کا حکم کیا ہے؟ مرتد کا حکم دین اسلام میں یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب یہ قتل کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، ہم نہیں قتل کر سکتے، نہ ہمیں حکم ہے۔ مرتد کے بارے میں اب یہ مانتے ہیں مسلمان، سب یہ مانتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے، قادیانی مرتد ہے۔ قادیانی کی حمایت کرنا، قادیانی کو تحفظ دینا، قادیانی کی مدد کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ جو قادیانی کی حمایت کرتا ہے اللہ اسے بھی تباہ و برباد کرے، کیونکہ قادیانی دین کا گستاخ ہے، قادیانی اللہ کے نبی کا گستاخ ہے۔ قادیانی دین سے خارج ہو جاتا ہے جو ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتا، جو اللہ کے نبی کو آخر الزمان پیغمبر نہیں مانتا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لاکھ دعوے کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے بھی مسلمان ڈکلیئر کیا جائے، مجھ سے بھی مسلمان مانا جائے، مجھے بھی مسلمان کہا جائے۔ لوگوں یاد رکھو، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، وہ کافر رہے گا، وہ مرتد ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے اسلام کو ماننے کے بعد، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد دین کو بدل لیا، اسے قتل کر دو، اسے زندہ رہنے کا کوئی حکم نہیں۔ قادیانی عام کافر نہیں ہے، قادیانی مرتد ہے، اور مرتد کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ عام کافر کے ساتھ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ عیسائی آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے گھر سے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، عیسائی آپ کے گھر سے کھانا کھا سکتا ہے، عیسائی آپ کو دعوت دے، آپ دعوت قبول کر سکتے ہیں، عیسائی کی خوشی غمی میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ عام کافر ہے۔ لیکن قادیانی کی خوشی غمی میں، قادیانی کی دعوت میں آپ بالکل شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے، یہ زندیق ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس نے رسول کی بھی گستاخی کی ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانیوں کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے صرف رسول اللہ کی نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کی گستاخی کی ہے، تمام انبیاء کا گستاخ ہے۔ اور لعین مرزا قادیانی ملعون پھر بری موت مرا ہے۔
واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر اسے موت آئی تھی، اور غلیظ ترین موت واقع ہوئی کیونکہ وہ جھوٹا نبی تھا۔ جھوٹے نبی کو ایسی ہی موت ملتی ہے۔ جھوٹے نبی کے خلاف صحابہ کرام نے بھی جہاد کیا۔ جھوٹے نبی کو ماننے والوں کو صحابہ نے، جب ایک بندہ مسلمان ہوا پھر یہودی ہو گیا، صحابی رسول نے یہ حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، اسے مرتد ہے، اسے قتل کر دو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا نیچے اتریے، آپ نیچے اتریے، میں اسے قتل کر دیتا ہوں، یہ یہودی ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت معاذ نے کہا میں تب تک سواری سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک تم اس مرتد کو قتل نہیں کر دیتے۔ پہلے قتل کروایا، پھر سواری سے نیچے اترے، کہا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، جو مرتد ہو جائے، جو دین کو بدل دے، جو اللہ کے نبی کو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا دین بدلتا ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، اس کو تحفظ دینے کا حکم نہیں ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کی حمایت کرنے کا حکم نہیں ہے، اس پہ رحم کھانے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ قادیانی ہمیں ہی نقصان پہنچاتے، قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں نبی پاک کا اور نبی مرزا کو سمجھتے ہیں، اپنا نبی جھوٹا نبی ڈکلیئر کر کے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو قادیانیوں کو تحفظ دے گا، جو قادیانیوں کی حمایت کرے گا، جو قادیانیوں کی مدد کرے گا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ قادیانی وہ ہیں کہ جنہوں نے شروع سے لے کر پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی غداری کی ہے اور اسلامی قانون کے ساتھ بھی غداری کی ہے، شریعت کے ساتھ بھی غداری کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی غداری کی ہے، زندیق بن کے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے معصوم مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیا ہے، معصوم مسلمانوں سے اسلام بھی چھینا ہے، معصوم مسلمانوں سے کلمہ بھی چھینا ہے، ایمان بھی چھینا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کے مسلمانوں کو کافر کر رہے ہیں، مسلمانوں میں فتنے کو برپا کر رہے ہیں، مسلمانوں میں فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی تباہ و برباد کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی حمایت کرنے والوں کو بھی تباہ و برباد کرے، اللہ تعالیٰ اسلام کو محفوظ کرے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے، اللہ تعالیٰ کلمے کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غالب کرے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا فرمان ہے جب تک تمہارے اندر ایمان راسخ ہے، جب تک تمہارے اندر ایمان کامل ہے، جب تک تم میں رب پر یقین اور ایمان باقی ہے، تب تک تم غالب رہو گے، تب تک تمہارا غلبہ رہے گا، تب تک اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ کی طرف سے تمہیں نصرت بھی ملے گی۔ اس لیے کوئی جس قدر مرضی سازشیں کرے، کوئی جس قدر مرضی پروپیگنڈے کرے، کوئی جو مرضی کرتا پھرے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کو کامل رکھنا ہے، ہمیں اپنے یقین کو کامل رکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے، ہم نے اپنے کلمے کو باقی رکھنا ہے، ہم نے اسلام کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے اپنے اسلام کو بچانا ہے، ہم نے مسلمانوں کی بقا کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔